حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے طلب کیا، دیدار طلب کیا، یا اللہ مجھے دیدار کراؤ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ اس کے بعد کہا ہاں یہ ضرور ہے کہ تو اس پہاڑ کو دیکھ، ولیکن انظر الی الجبل فان استقر مکانہ فسوف ترانی۔ اس پہاڑ کو دیکھ، میں اپنا تجلی کرتا ہوں پہاڑ پر، اگر پہاڑ کو دیکھ گئے نا تو تم مجھے بھی دیکھ جائے گا۔ فان استقر مکانہ فسوف ترانی، جب تجلی ہوا تو برداشت نہ کر سکے، بے ہوش ہو گئے۔ اس بات سے میں نے ایک بڑی گہری بات نکالنی ہے۔ جیسے ہی بے ہوش ہوئے، ہوش میں آئے تو یا اللہ معافی، میں نے بڑی اونچی چیز مانگ لی تھی، میں اس قابل نہیں ہوں کہ تیرا دیدار کر سکوں۔ ہیں کلیم طور موسیٰ، یہ بھی ہے شرف مگر دم میں سیر لا مقام، معراج اسرا اور ہے۔ یہ حضور کی ذات ہے کہ جو دیکھتی بھی رہی تو کچھ بھی نہ ہوا۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، دیکھتے رہے، دیدار کرتے رہے، آنکھ جھپکی بھی نہ۔ یہاں تو موسیٰ بھی میرے نبی کے مقابلے میں نہیں آ رہا۔ یہ 2 ٹکے کا لال رومال پہن کے کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے میں نبی کی طرح ہوں۔ یہ تو موسیٰ علیہ السلام بھی میرے پاک نبی کے مقابلے میں نہیں آ سکتے۔ کلیم اللہ ہے، بڑی شان رکھتے ہیں۔ اہل علم نے لکھا، اگر کسی نے کہا موسیٰ علیہ السلام حضور کی مثل ہے، وہ بھی دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہ 2 ٹکے کا بندہ کھڑے ہو کے کہتا ہے پتہ نہیں کہاں منہ مارنے والا، 2 نمبر، کہتے ہیں نبی ہماری طرح ہے۔ دیکھو آج ہم کہتے ہیں کہ ہمارے نبی ہمیں دیکھتے ہیں، دیکھو جی شرک پہ کرتے ہیں، نبی کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اب میں اسی بات سے ایک بات کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہ تجلی پڑھانا تو کیا ہوا؟ اب ذہن بات بٹھانی ہے۔ تجلی ہوا، موسیٰ علیہ السلام کیا ہوئے؟ بے ہوش ہو گئے۔ جب بے ہوش ہو گھر میں واپس آئے، ہوش کے بعد رات کے وقت ایسے بیٹھے، ایسے آنکھ کھولی نا تو کہنے لگے یار کمال ہو گیا ہے۔ کیا فرمانے لگے؟ کانا یبصر نملۃ سودائے فی لیلۃ الظلماء من اشرف راسخ۔ اللہ کی عزت کی قسم، اندھیری رات ہے، ہاتھ نظر نہیں آتا، لیکن مجھے اس تجلی پاک کی برکت سے 30 میل دور اندھیرے کے اندر کالے پتھر کے اوپر چلتی چونٹی بھی نظر آ رہی ہے۔ کتنی؟ 30 میل دور چونٹی ہوتی کتنی ہے؟ اتنی۔ ابن کثیر تک نے لکھا، جاؤ اپنی کتابیں نکالو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تجلی کی برکت سے اللہ نے جو پہاڑ پہ ڈالا تھا اس کی برکت سے یہ شان مل گئی تھی کہ 30 میل تک دور اگر کوئی اندھیرا ہو اور گھٹا ٹوپ اندھیرا ہو اور کالے پتھر پہ کالی چونٹی بھی چلتی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام 30 میل تک دیکھ سکتے ہیں۔ تو جو میرے پاک نبی رب کو ڈائریکٹ دیکھ آئے ان کا مقام کیا ہوگا؟ ان اللہ زوالی الارض فرأیت مشارقہا و مغاربہا۔ آقا نے فرمایا میں مدینہ پاک میں بیٹھ کے مشارق بھی دیکھ رہا ہوں اور مغارب بھی دیکھ رہا ہوں۔ اچھا جی مشرق تو ایک ہوتی ہے، مشارق کدھر ہو گئے جی؟ بات ضائع نہ کر دیں۔ مشرق ایک ہے، ایک مغرب، ایک شمال ہے اور ایک جنوب۔ میرے آقا نے فرمایا فرأیت مشارقہا و مغاربہا، مراد یہ ہے کہ جہان ایک نہیں ہے۔ اللہ نے کیا؟ رب المشرقین و رب المغربین، مشرق ایک ہوتا ہے، مغرب ایک ہوتا ہے۔ رب المشرقین، جتنے جہان ہیں جتنی ان کی مشرقیں ہیں، جتنے جہان ہیں جتنی ان کی مغربیں ہیں، جتنے جہان ہیں جتنے اس کے شمال ہیں، جتنے جہان ہیں جتنے اس کے جنوب ہیں۔ رب کہتا ہے میں سب کا مالک ہوں، سب کا رب ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا رب نے جتنے جہان پیدا کیے پورے جہانوں کو مدینہ میں بیٹھ کے دیکھا۔ اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھو، نسبت رکھو، کسی کامل کے ساتھ، حضور کے ساتھ جڑ جاؤ، انشاءاللہ دنیا میں بھی ایمان محفوظ ہے، آخرت میں بھی حضور کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو جاؤ۔ آخر دعوانا